السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وسیلہ کے باب میں لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ وسیلہ مانگنا، طلب کرنا جو قبر کے اندر مدفون ہے، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، نیک بندہ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر آپ اس سے وسیلہ طلب کرتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو یہ وسیلہ غیر مشروع ہے۔ اگر آپ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے عینی ہی ہماری مشکل کشائی کریں گے تو یہ شرک اکبر ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک حدیث لوگ بیان کرتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ یہ حدیث قدسی ہے، جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اعلی لیول پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کی عزت و احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ لیکن اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو قبر کے اندر مدفون ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جو بھی ہیں، کہ ہم ان سے مانگیں، ہم ان سے وسیلہ طلب کریں کہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ملا دے یا ہمیں اللہ تعالی سے قریب کر دے۔ یہ سراسر یہ وسیلہ غیر مشروع ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے اندر مدفون شخص بے عینی ہی ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اس حدیث کو کما حقہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنی من چاہی چیزوں کو اس کے اندر ڈالنے کی جرأت نہ کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے بروز قیامت پوچھے گا کہ آپ نے حدیث کے اندر ملاوٹ کی۔ یہاں پر ولی اللہ کی عزت و احترام کی بات ہو رہی ہے اور آپ مانگنے کی بات کر رہے ہیں، آپ ان سے طلب کرنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ صفت اللہ رب العالمین کی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو پکاریں، آپ اللہ رب العالمین سے طلب کریں، لیکن آپ غیر اللہ سے طلب کر رہے ہیں جو قبر کے اندر مدفون ہے۔ اللہ کے واسطے بچیے۔